کی یادگار ہے. ان کا علم، ان کا ایمان، ان کا کردار، ان کی معصومیت، ان کی شجاعت، ہر چیز معصوم نے گواہی دی ہے. زیارت ناحیہ میں جو معصوم نے زیارت کی ہے اور ان کے لیے سلام کہا ہے، اس میں ان بچوں کی عظمت کردار کا تذکرہ کیا ہے، عظمت علمی کا تذکرہ کیا ہے. جناب عون اور محمد، ہاں ہماری زبان میں بچے کہلاتے ہیں، لیکن یہ جوان تھے، نوجوان، نوخیز، قوی، شجاع، بہادر. جب بی بی سے کہا کہ ہم نے کئی بار درخواست کر لی مگر آقا اجازت نہیں دیتے، تو اب ظاہر ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی مادر گرامی کی کنیز فضہ کو بلایا. فضہ، ذرا میرا پیغام لے کے بھیا کے قریب جاؤ، بھیا سے کہو زینب آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہیں. فضہ گئیں، آقا حسین خیمے میں تشریف لائے. بہن زینب کیا بات ہے؟ جو بھی گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن خلاصہ کلام جو ہم اپنی زبان میں ترجمانی کر سکتے ہیں، یقیناً بی بی نے یہی تو کہا ہوگا، بھیا سب کی نظریں قبول ہو رہی ہیں، اس بہن کی نظر قبول نہیں ہو رہی ہے. آخر عبداللہ ابن جعفر طیار نے ان بچوں کو کس لیے ہمراہ کیا تھا؟ میں آخر قیامت میں مادر گرامی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بھیا ان بچوں کا نذرانہ قبول کر لو، بھیا اجازت دے دو، یہ بھی میدان جنگ میں جائیں، یہ بھی داد جہاد دیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں. حسین کی آنکھوں میں یقیناً آنسو آ گئے ہوں گے. حسین نے دونوں بھانجوں کو پیار کیا، سینے سے لپٹایا اور اس کے بعد اجازت دی. دونوں گئے. کہتے ہیں بے پناہ جنگ کی. بعض روایتوں میں یہی ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ گئے، بعض روایتوں میں یہ پہلے ایک بھائی گیا بعد میں دوسرا بھائی گیا، لیکن بعد میں دونوں ساتھ ساتھ گئے. دونوں شہزادے، دونوں شہزوار، دونوں بہادر، دونوں باغ حیدر کرار اور جعفر طیار کے دونوں پھول ساتھ ساتھ گئے. لڑتے رہے، لڑتے رہے. دشمنوں نے دیکھا اگر یہ دونوں بہادر ساتھ ساتھ لڑتے رہیں گے ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے. حلقے بنا لیے. فوج کے ایک حلقے نے ایک بھائی کے گرد حلقہ کر لیا، دوسرے ٹکڑے نے دوسرے بھائی کے گرد حلقہ کیا. اب زیادہ دیر نہ لڑ سکے بچے، اور وہاں سے گھوڑے سے زمین پر آتے آتے آواز دی، یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام. فرزند رسول، امام ہدا، ابو عبداللہ ہمارا آپ پر سلام ہو. ماموں نے بھانجوں کی آواز سنی، تیزی سے میدان کی طرف بڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واہ عونا واہ محمدا. جیسے ہی حسین نے کہا واہ عونا، ویسے ہی خیام سے آواز بلند ہوئی، واہ جعفرا واہ علیہ واہ محمدا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار اس روئے زمین کو حسین کے عزاداروں کے پاکیزہ اشک سے پاک کر دے. پروردگار اس روئے زمین کو ایسا بنا دے کہ تیرا ولی آخر اس کو اپنے قدموں سے سرفراز کر سکے. پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے. معبود یہ جو حسین علیہ السلام کے سپاہی ہیں، یہ عزادار، پروردگار روئے زمین پر جہاں بھی ہیں انہیں اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، اور ان تمام نظاموں کو نیست و نابود فرما دے جو نظام اعضاء سے ٹکرا رہے ہیں. پروردگار معبود وارث خون حسین کو اذن ظہور عطا فرما. اپنے وعدے کو پورا کر مولا، اور ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رأفت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ماتم حسین.
رايح شنود يا سيد الشهداء أبا عبد الله وآدم الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک اور ذرا بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قرآن حکیم کے سورہ مبارک بقرہ کی 142ویں آیت کا ایک فقرہ، آخری حصہ ہمارا سرنامہ قرآنی ہے، جس میں ایک لفظ یشاء بطور خاص کلیدی کلمے کے طور پر ہم نے رہنما قرار دیا ہے، اور اس یشاء سے جو لغوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے مصدر ہے مشیت، المشیعہ، وہ جزو عنوان گفتگو ہے، مشیت اور حسین۔ سب سے پہلے تو ایک وجدانی اور ذوقی کیفیت کی طرف اشارہ کر دوں کہ کبھی کبھی کسی موضوع گفتگو میں، عنوان میں، ٹاپک میں جو الفاظ آتے ہیں، ان الفاظ میں آپس میں ربط و تعلق معنوی کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں دل اور دماغ میں ایک الجھن سی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم مشیت اور حسین کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا عنوان سامنے ہے جس میں کسی قسم کا استجاب نہیں پایا جاتا، ایسا تعلق ہے مشیت میں اور حسین میں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ ذوق پوری انسانی آبادی کی نسبت سے اگر غور کریں تو بہت تھوڑے سے لوگوں میں ہے۔ یہ ذوق ان لوگوں میں ہے جن میں سب سے پہلے تو حق سبحانہ و تعالی پر ایک یقین پایا جاتا ہے۔ جہاں خالق کا تصور ہے، معبود کا تصور